السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما کتاب و سنت کی روشنی میں انتہائی مختصر آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے تزکیہ نفس میں رکاوٹ اعمال، یعنی ہم میں سے اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پہ آنا چاہتا ہے، متقی پرہیزگار عبادت گزار بننا چاہتا ہے، ہم میں سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نیک کیوں نہیں بن پاتا، رکاوٹ کیا ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، اسی زندگی میں چلتی سانسوں میں مرنے سے پہلے، ملک الموت کے آنے سے پہلے میرے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے اپنا تزکیہ کرنا، اپنی اصلاح کرنی اور اس مقصد کو پورا کرنا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا تو رحمان کہتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے خود کو بدل لیا، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ اور قرآن مجید میں ہے قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، جس نے اپنا تزکیہ
کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی، وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہ دو آیات، جو اپنی اصلاح کر لے گا اسی زندگی میں موت سے پہلے، وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، قبر اور حشر دونوں جہانوں میں۔ اور جس نے غور و فکر ہی نہیں کیا اور دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پہچانا ہی نہیں، زندگی کے 20 30 40 50 60 70 سال گزر گئے، جس نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں بندگی کا آغاز کیا ہی نہیں، اب بھائیوں جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس سے بڑا ناکام اور نامراد اور چیخو پکار کرنے والا، افسوس اور ندامت کا اظہار کرنے والا قبر میں اور کون ہو سکتا ہے؟ تھوڑا موقع نہیں ہے کوئی بندہ بلوغت کے بعد 10 20 50 60 70 سال زندہ رہے تو اگر وہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا چاہے اور دنیا میں آنے کا مقصد حاصل کرنا چاہے تو 70 سال تو بہت بڑے ہیں، 70 منٹ کافی، 70 منٹ کافی کسی کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے اور اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے، کسی کو یہ سمجھنے کے لیے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے حساب دینا ہے، مجھے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے لیے 70 منٹ کافی۔ تو لعنت ہے ایسے بد نصیب لوگوں پر اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن بندے ہیں جو خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں 40-50 سالوں میں بھی کوئی بندہ نمازی نہ بن سکا اور اس نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا ہی نہیں، حاصل ہی نہیں کیا، تو لعنت ہے پھر ایسی زندگی پر، اللہ کی طرف سے لعنت ہے پھر ایسے بھائیوں بد نصیب لوگوں پر۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی تجارت شروع کی تو 1 مہینے میں A to Z، سلور ہے، سٹیل ہے، سکریپ ہے، نئے برتن، پرانے، انجینئرنگ ہے، بجلی کا، پلمبری کا، کوئی بھی کام، بڑے بڑے دنیا میں ایسے ذہین لوگ آئے کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی کام کرنا چاہا اور اس کو سیکھنے کے لیے چند دن دیے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام ایسے کرنا ہے اور وہ اپنے کام میں ماہر ہو گئے۔ اب 10 20 50 60 70 سالوں میں کوئی بندہ یہ ہی نہیں سمجھ سکا کہ میں دنیا میں آیا کیوں، میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تو بھائیوں اس سے بدتر زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اور ایسے ہی بد نصیب لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، درندوں کی طرح ہیں، بلکہ بل ہم اغل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی جانوروں کو بھی اگر ان کا مالک 2-4 دن چارہ کھلائے، پانی پلائے، دھوپ سے بچائے، سردی سے بچائے اور ان کو جب چرانے کے لیے لے کر جائے، ایک رستے پہ ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے یا چھڑی کے بغیر وہ چلائے کہ یہاں تمہاری چراگاہ ہے، اب 1-2 دن مالک ساتھ جائے، اگلے دن یا اس سے اگلے دن مالک چراگاہ سے جانوروں کو چھوڑ کے واپس اپنے گھر میں آ جائے، جانور سیدھا اپنے ڈیرے پہ آئیں۔ یعنی جانور کو اگر مالک کوئی سمت دکھائے تو جانور ہو کے وہ سمجھ لیں رحمان نے انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں رسولوں کو بھیجا، اور کائنات میں نبیوں رسولوں کے سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی بنے، یہ ہماری قسمت ہے، ہمارے نصیب میں ہے کہ نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا اور ان کا کلمہ پڑھنا، یہ سعادت اللہ نے ہمیں دی۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے اپنا تعارف پہچان کروانے کے لیے اور لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے۔ وہ معجزات دیکھنے والوں نے دیکھ لیے،
جو زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، وہاں بھی جنہوں نے اپنا تزکیہ کرنا چاہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے بغیر ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں غور و فکر کرتے رہے، اپنی اصلاح کے لیے سنتے رہے اور سیدھے رستے پر آگے۔ بہت سارے صحابہ ایسے معجزات دیکھ کر ایمان لائے، لیکن ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ اور شیبہ تھا، یہ کیسے کیسے نامراد لوگ تھے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، معاملات دیکھے، پاکیزہ کائنات کی سب سے پاکیزہ سیرت طیبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات صادق اور امین یہی کہنے والے تھے، اپنے بھی بیگانے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے تھے، لیکن نہیں انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ قرآن مجید میں رحمان کا یہ پیغام ہے اور یہ وعدہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہتا ہے میں نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت کو بدلنے کا خود خیال نہ ہو۔ تو معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے لوگ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات قرآن مجید کی 30 سپاروں میں، قرآن مجید کی آیات میں آج بھی موجود ہے۔ اور سائنس بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معجزات کی اللہ کی قسم 14 صدیاں بعد، 13 صدیاں بعد تصدیق کر چکی ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا سائنس مانتی ہے کہ ایک زمانے میں، ایک دور، ایک سال، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ چاند میں کوئی کریش ہوا تھا، چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ یہود و نصارہ مانتے ہیں، دنیاوی علوم میں مہارت رکھنے والے سائنسدان مانتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات زندہ و جاوید آج بھی موجود ہیں۔ نہیں ماننے والے نہ اس وقت مانے اور نہ ماننے والے آج بھی نہیں مانتے۔ تو بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، قرآن حمید، قرآن مجید ہے۔ 30 سپارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، کم و بیش 6500 آیات ہیں۔ قرآن مجید کے جتنے سپارے اور صورتیں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، اتنے ہی سپارے اور صورتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اعظام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام نے، اولیاء کرام نے، ائمہ دین نے، محدثین نے، بزرگان دین نے رحمت اللہ علیہم اجمعین رحمان کا جو کلام اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چھو لیا۔ 30 سپارے، 114 صورتیں امام شافعی نے پڑھی، امام مالک نے پڑھی، امام ابو حنیفہ نے پڑھی، امام احمد ابن حنبل نے پڑھی رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن کا جتنا حصہ یہ عظیم امام گزرے ہوئے عظیم لوگ پڑھتے رہے، سارے کا سارا تو آج ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ دنیا میں بدلنے لگا تو سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، دنیا میں تبدیلی آنے لگی تو گھنٹوں میں کیا سے کیا کچھ ہو گیا۔ لیکن اللہ کی قسم صدیاں بیت گئیں، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، آج تک قرآن کی کوئی زبر کو زیر نہیں کر سکا، زیر کو زبر نہیں کر سکا۔ یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے، 1450 سالوں میں من وعن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، صحابہ کرام نے پڑھا، اہل بیت اعظام نے پڑھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا یہ معجزہ ہے التزکیہ نفس۔ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ رحمان کا کلام قرآن مجید سے دوری، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب میں اگر ایسے کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے دوست احباب کو اور سب سے پہلے اپنے آپ کو محاسبے کے لیے کٹہرے میں کھڑا کر کے اگر میں ایسے کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمارے اہل خانہ میں سے ہمارے بہن بھائی، بیوی بچے، بیٹیاں بیٹے، یا میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، رمضان کے بعد آج تک، یعنی آگے پھر رمضان آنے والا ہے، تقریباً 3 مہینے باقی ہیں، اتنے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے رمضان کے جانے کے بعد آج کے دن تک قرآن مجید کا 9 مہینوں میں ایک سپارہ بھی مکمل نہیں پڑھا۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ تربیت قرآن کے علاوہ ہماری کون کرے گا؟ صراط مستقیم قرآن کے علاوہ ہمیں کون دکھائے گا؟ قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کے طلبگار ہوں گے مولویوں کی آستانوں پہ اور مولویوں کی گدی نشینیوں کی ہم چوکھٹ پہ جا کے بیٹھیں گے، وہاں تو صرف اور صرف فرقہ واریت ہے، الا ماشاءاللہ۔ ہدایت کون دے گا؟
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. لوگوں، قرآن مجید اس کو آپ پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو، یہ تمہاری اس راستے کی طرف رہنمائی کرے گا جو بالکل سیدھا ہے. صراط مستقیم چاہیے، عقیدہ توحید چاہیے، ہدایت چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، قبر حشر کے معاملات کو جاننا ہے، انبیاء پیغمبروں اور رسولوں کی سیرت کو پڑھنا ہے، صالحین کی پاکیزہ زندگیوں کو مطالعہ کرنا ہے، تباہ شدہ اقوام جو گناہگار لوگ دنیا سے گئے، کیوں ان کو مٹایا گیا، کیوں ان پر عذاب آئے، وہ جرائم کیا تھے، وہ گناہ کیا تھے، وہ خطائیں کیا تھیں، یہ آپ نے جاننا ہے. جنت اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے اہل ایمان کے لیے، اس کی نعمتیں کیا ہے یہ سیکھنا ہے. جہنم کے عذاب کتنے سخت ہیں، اللہ کی طاقت کتنی ہے، اللہ کا غضب اور غصہ کتنا ہے، یہ سارا کچھ جاننا ہے. قرآن کے 30 سپارے 114 سورتوں میں موجود. اب قرآن کریم کو چھوڑ کر تو ہدایت نہیں ملے گی. آپ بھٹکتے پھرے، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کوئی قیامت کی صبح تک بھی جی لے، قیامت کی صبح تک بھی کوئی زندہ رہ لے اور وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہے، اپنا تصفیہ کرنا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے، اگر کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہے اور اس نے زندگی میں قرآن مجید کو، رحمان کے کلام کو، چونکہ اجمی ہے، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، عربی کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہدایت کیسے ہوگی؟ تو پھر تو دکانداریاں ہیں، پھر تو دکانداریاں ہیں جو زیادہ تر گمراہ مولوی چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہے گا ادھر آؤ ہم جنت میں لے کے جائیں گے، دوسرا کہے گا نہیں یہ تو ڈائریکٹ سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا. آپ ادھر جائیں گے، وہ کہے گا ہم ہدایت پر ہیں، یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے. بھائی فرقہ واریت سے نکلے اور رحمان کا کلام روزانہ کی بنیاد پر چاہے 1 سپارہ پڑھے، چاہے آدھا سپارہ پڑھے، چاہے 1 پاؤ سپارہ پڑھے، چاہے 1 رکوع پڑھے، اللہ کے 99 ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، چاہے آپ 1 صفحہ پڑھیں یا 1 آیت مبارکہ پڑھیں، یہ ہماری زندگی کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی، سب سے بڑا مقصد ہے. روزانہ کی بنیاد پر مسلمان کا قرآن سے تعلق نہیں چھوٹنا چاہیے، قرآن سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے. اگرچہ 1 آیت پڑھے لیکن روزانہ پڑھے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھے. اب کتنا ٹائم لگے گا؟ سارا دن روٹی روزی کمانے میں، اینٹیں 4تھی 5ویں منزل پہ چڑھانے میں، ٹرک سے بجری اتارنے میں، بڑے بڑے مشکل کام ہے. بھٹی چلانے میں، محنت مزدوری کرنے میں 8 10 12 14 16 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے، اتنے مہنگائی غربت ہے، پھر کہیں جا کے گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، چولہا جلتے ہیں. تو دنیا داری کے لیے اتنا ٹائم، اتنی محنت، بال بچوں کے لیے اتنی مشقت، پیٹ پالنے کے لیے اتنی کوشش. تو اسی پیٹ کو، اسی گوشت کو، اسی وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم روزانہ صبح ہی صبح اٹھ کر رحمان کا کلام کھولیں اور صرف 1 آیت پڑھ لیں؟ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب قرآن مجید کے آغاز میں پہلی آیت کا ترجمہ زندگی بھر کی 60 70 80 90 100 سالوں کی میری انا 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 اور میری میں کو جڑ سے ختم کر دے گا. میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، میں نہ بلاتا تو یہ نہ ہوتا، میں نہ سفارش کرتا تو یہ نہ ہو، تو نہ بچتا، میں نے ایسے کیا، میں نے بنایا، میں گیا، میں آیا، میں کچھ نہیں ہوں. اللہ نے صحت دی، تندرستی دی تو میں گھر سے نکلا، اللہ نے ہمت دی، طاقت دی، قوت دی تو میں نے وزن اٹھایا، اللہ نے قدموں کو چلنے کی قوت دی تو میں چلا، اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی تو میں نے اتنا بڑا بزنس کاروبار ہینڈل کیا. میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں. اس لیے قرآن کا آغاز دنیا بھر کے انسانوں کی میں کا خاتمہ ہے. الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، میں کچھ نہیں. یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اللہ نے صحت تندرستی دی تو میں نے اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد کے ساتھ محنت کی، سب تعریفیں اللہ کے لیے. میں کون؟ کچھ بھی نہیں. تو بھائیو، 1 آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا بھی اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو یاد رکھیے پھر ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا، ہمارا تصفیہ نہیں ہوگا، ہماری اصلاح نہیں ہوگی. یہاں بیٹھ کر میں خود سے سوال کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں. سب کی عمریں مختلف ہیں، 20-25 سال سے اوپر، 60 سال کے قریب، اس سے اوپر بھی ہیں، ہم نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں. ذرا ایک دفعہ سارے ابھی اسی وقت
ایک دو سیکنڈ میں کچھ سے سوال کریں ذرا کہ 40 50 60 70 سالوں میں کم از کم ایک دفعہ رحمان کا کلام سمجھ کے پڑھ لیا؟ ہم میں سے کتنے نمازی بھائی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیا میں بڑے کام کیے اور دنیا کے بڑے کاموں میں مہارت حاصل کی اور دنیا میں بزنس میں بڑے کامیاب ہوئے، جس کام کو ہاتھ لگایا دن رات ایک کر دیا، محنت کر کے دنیا میں بڑا اونچا اعلیٰ مقام حاصل کیا، کوٹھیاں بنا لی، جگیریں بنا لی، سرمایہ بنا لیا، بنگلے بنا لیے، مہنگی لمبی قیمتی گاڑیاں خرید لی، بینک بیلنس بھی لمبا چوڑا ہو گیا۔ بھائیو، بڑے کام ہم نے ٹھیک کر لیے، کیا ہم نے 60 70 سالوں میں رحمان کا کلام قرآن مجید ایک دفعہ اپنی ہدایت کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا؟ نہیں پڑھا، اکثریت میں مسلمانوں نے نہیں پڑھا۔ تو جب قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا تو دین لینے کے لیے چلے گئے وہابی مولویوں کے پاس، دیوبندی مولویوں کے پاس، بریلوی مولویوں کے پاس دین لینے کے لیے۔ پھر ہم چلے گئے، اللہ معاف کرے، ان گمراہ مولویوں کے پاس۔ سب گمراہ نہیں ہیں، اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب علماء گمراہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار عالم بھی ہے، لیکن ان کی تعداد دنیا میں بہت تھوڑی ہے۔ چاہے کوئی بھی جماعت، فرقہ، کوئی بھی تنظیم ہو، اللہ سے ڈرنے والے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے والے دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن زیادہ تر پیٹ کے پجاری گمراہ مولوی ہیں جنہوں نے بھائیو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف اور صرف امت میں آگ کو بھڑکایا ہے اور بڑھتی ہوئی آگ میں مزید پٹرول چھڑکا ہے اور بڑھتی ہوئی آگ کو مزید چنگاریاں دی ہے، جنہوں نے فرقہ واریت کی آگ لگائی ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک کہا، ایک دوسرے کو جہنمی اور گمراہ کہا۔ دنیا میں زیادہ تر تو یہی چلتا ہے۔ تو دین سمجھنے کے لیے مولویوں کے پاس جاؤں گا، رحمان کا کلام چھوڑ کر جو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں پڑھیں گے، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنی فکر جب میرے دل میں، میرے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو میں تو پھر متشدد بنوں گا۔ میں کہوں گا وہابی گمراہ ہو گئے، دیوبندی گمراہ ہو گئے، وہابی دیوبندی کہیں گے بریلوی گمراہ ہو گئے، وہابی کہیں گے دیوبندی بریلوی صراط مستقیم پر نہیں ہے، دیوبندی بریلوی کہیں گے وہابی صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ لیکن امریکہ آئے گا اور برطانیہ آئے گا، یہودی عیسائی آئیں گے، وہ جب ہمیں اللہ نہ کرے مارنے کی کوشش کریں گے، مارنے کا منصوبہ بنائیں گے، وہ ہمیں وہابی دیوبندی بریلوی نہیں کہیں گے، وہ ہمیں مسلمان کہہ کر ماریں گے، وہ مسلمان کہیں گے، ہم نہیں ایک دوسرے کو مسلمان کہتے۔ تو بھائیو، تزکیہ کرنے کے لیے، اپنا تصفیہ، اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ رحمان کا کلام ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو رات کا اندھیرا ہوا تو دن کا چاندن ہو جائے گا، روشنی ہوگی، گمراہی کے اندھیرے ہوں گے تو ہدایت کا نور ملے گا۔ عقیدہ توحید کیا ہے کہ قرآن صحیح معنی میں سمجھائے گا، زیادہ تر علماء نہیں سمجھائیں گے۔ تو یہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائیوں رحمان کا کلام زندگی میں ایک دفعہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری سمت کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیا قرآن کی آیتوں سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اور دوسری بات بھائیو، ہمارا جو تزکیہ ہے، ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کر پاتے، اس کی ایک دوسری سب سے بڑی وجہ فرقہ واریت کے حوالے سے میں نے مختصر بات کی۔ ہمارے اصلاح میں، ہمارے تزکیے میں اور ہمارے نیک نہ بننے میں، ہمارے نمازی نہ بننے میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہ فرقہ واریت کا ناسور ہے۔ یعنی جب عام سادہ لوگ، عام نمازی یا عام مسلمان کلمہ کو جب سنتے ہیں نا، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد عمر میں آ گئے، مسجد گلزار مدینہ میں چلے گئے یا مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے گئے، تو جب تینوں چاروں مساجد میں الگ نظریے، الگ عقیدے، الگ سوچ، الگ فکر، الگ پکارے اور الگ آوازیں ملتی ہیں نا، تو پھر لوگ کہتے ہیں یار بندہ جائے تو جائے کہاں، بندہ کرے تو کرے کہاں، کرے تو کرے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یہ کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے، یہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے، یہ کہتے ہیں ہاتھ نیچے باندھنا ہے، وہ کہتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنا ہے، یہ کہتے ہیں آمین آہستہ آواز میں کہنا ہے، وہ کہتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جماعت میں کھڑے ہونا ہے
تو لازم ہے، ضروری ہے قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہو. یہ کہتے ہیں نہیں، قدم سے قدم ملا کے نہیں کھڑے ہونا، فاصلہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں سلام پھیر کے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. یہ کہتے ہیں سلام پھیر کر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے. وہ کہتے ہیں سلام پھیر کر اجتماعی دعا نہ کیجئے، نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں، سلام پھیر کر اجتماعی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں کل کریں، ساتہ کریں، تیجا کریں، 10واں کریں، 40واں کریں. یہ اصال ثواب کے شرعی اصول اور طریقے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کتاب و سنت سے تیجا، 10واں، 7واں، 40واں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سالانہ برسی ہو، عرس میلہ ہو. یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کسی صحابی کا سالانہ برسی عرس میلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. یہ کہتے ہیں قبروں پہ چادریں چڑھاؤ، دیے جلاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کتاب و سنت کے منافی ہے. یہ کہتے ہیں اونچے اونچے مزار قائم کرو، یہاں سے اللہ کے اولیاء کی شان و شوکت دور سے نظر آتی ظاہر ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں بخاری مسلم کی 20 حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے قبر کو اونچا بنانے سے، قبر کو پکا بنانے سے منع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ کے تمام انبیاء رسول، اللہ کے نبی پیغمبر رسول بھی غیب جانتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں، غیب اللہ کا خاص علم ہے. وہ اللہ اپنے نبی اور رسولوں میں سے جتنا حصہ جس کو چاہے عطا کر دے. اگر اللہ خبر نہ دے تو انبیاء رسول پر، اگر اللہ وحی نازل نہ کرے تو انبیاء رسول کو بھی خبر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی بھی غیب جانتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں اولاد اللہ کے سوا اللہ کے نیک بندوں کے وسیلوں سے مانگنا بھی جائز ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، شفا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، 3 شادیاں کی اولاد کی خاطر. اللہ کے اتنے بڑے ولی دنیا سے بے اولاد چلے گئے. اولاد تو اللہ کے اختیار میں ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کر دے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں دے. ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہے صرف بیٹے عطا کر دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، وہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، وہ جسے چاہے آباد کر دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. یہ اختیارات تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بھائیو، جب سادہ لوگ مسجدوں میں جا کے اتنا ڈیفرنس دیکھتے ہیں، اتنا فرق دیکھتے ہیں عقائد اور نظریات میں، عبادات اور معاملات میں، سنت و فرائض اور نوافل میں، جب مسجدوں میں اتنا فرق دیکھا جاتا ہے تو پھر سادہ لوگ اکثریت میں ایسے ہیں جو مسجدوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، مولویوں سے، علماء سے، پیروں سے، صوفیوں سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں مولوی 14 صدیاں ہوگی آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، پہلے تو سیدھے فیصلہ کر لو گمراہ کون ہے، ہدایت اتنے کون ہے، سیدھے رستے پر کون ہے، الٹ رستے پر کون ہے، جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے. کہتے ہیں اتنی صدیاں ہوگی مولویوں سے فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ ہم میں سے سیدھے رستے پر کون ہے. سانو سادہ لوگوں کو کی پتہ چلے گا کہ اسی کی کرنا ہے تے کیا نہیں کرنا ہے، تے کدو کرنا ہے تے کدو نہیں کرنا. اکثریت میں ہمارا جو تزکیہ نہیں ہوتا، ہم لوگ جو متقی پرہیزگار نہیں بنتے، صراط مستقیم پر نہیں آتے، سیدھے رستے پر نہیں چلتے، ہم عابد اور زاہد نہیں بنتے، اور 5 نمازیں مسجدوں میں باجماعت نہیں پڑھتے. اللہ ان ظالم مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے فرقہ واریت کی آگ کو جلایا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے، جنہوں نے کفر کے فتوے تقسیم کیے، جہنمی ہونے کی ڈگریاں تقسیم کی، جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کسی کے اختیار نہیں ہے کہ کسی کو جہنمی کہہ دے یا کسی کو جنتی کہہ دے. اللہ کے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں ایک دفعہ بھی کسی ایک بندے کو بھی اپنی مرضی سے جنتی نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کا نام لے کر ان کو جنتی کہا، اپنی مرضی سے نہیں کہا. آسمان سے وحی نازل ہوئی، رحمان نے اجازت دی کہ ان 10 کے نام لے کر کہہ دیں یہ جنتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو جہنمی کہا، اپنی مرضی سے نہیں کہا، رحمان کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاندہی کی گئی، تب اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے. بھائیو، جو اختیار اللہ نے اپنے نبی اور رسولوں کو نہیں دیا تھا کہ اپنی مرضی سے کسی کو جنتی کہہ دے، اپنی مرضی سے کسی کو جہنمی کہہ دے، 14ویں 15ویں صدی کے ہمارے جیسے گنہگار مولویوں کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ اختیار کس نے دیا کہ جس کو مرضی جنتی کہہ دے، جس کو مرضی جہنمی کہہ دے؟ نہیں، اللہ کی قسم کوئی نہیں جانتا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. ہم کلمے کی بنیاد پر ہر
مسلمان کی عزت کریں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے۔ اللہ کی قسم آج مسجد اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہو کر میں رحمان کا کلام میرے سامنے ہے، خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ پیغام محبت اور پیار کا، اخوت اور بھائی چارے کا، اجتماعیت کا اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد قائم کرنے کا آج یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ آج سے پہلے بھی 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، جب تک زندگی رہی کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آج تک جتنے سال یہاں پہ جمعہ پڑھایا کبھی کسی کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا، کبھی کسی کا نام لے کر اس کو گمراہ نہیں کہا۔ قیامت کی صبح تک، زندگی کے آخری سانس تک یہی عقیدہ اور نظریہ رہے گا۔ اللہ کی قسم محبت اور پیار کا یہ پیغام اس منبر سے میں نے ہمیشہ دیا ہے، ساری زندگی دیتا رہوں گا۔ کسی کے دل میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے۔ میں دیوبندیوں کو کلمہ گو مسلمان اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے بریلوی کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ دیوبندی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بریلوی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ جائیے یہی پیغام، یہی نعرہ، یہی دعوت، یہی سوچ، یہی فکر ہمارے دیوبندی علماء سے کہیے کہ وہ برسر منبر کہے، جمعے کے خطبے اور اجتماع میں کہے کہ ہم منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہل حدیث بھی ہمارے بھائی ہیں، بریلوی بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جائیے بریلوی علماء سے کہیے، بڑی عزت اور احترام سے، بڑے ادب اور توقیر سے کہیے کہ ایک جمعے آپ بھی منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیں اہل حدیث بھی ہمارے بھائی ہیں، دیوبندی بھی ہمارے بھائی ہیں۔ مسلمان کلمہ گو کو بھائی کہنے والا فرقہ وریت کھلانے والا نہیں ہے۔ ہاں، فرقہ وریت کا داعی وہ ہے جو کہہ دے کہ میں جنتی ہوں، یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی، یہ بھی گمراہ ہے۔ بھائیو، یہ فرقہ وریت کی آگ کو آواز دینے والے لوگ ہیں۔ جس نے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا، جس کے دل میں صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے، جس کے دل میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کا احترام ہے، جو رمضان کے روزے رکھنے والا، نماز کا پابند ہے، ہم اسے کس بنیاد پر کافر کہہ سکتے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر اس کو جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر اس کو گمراہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فرقہ وریت کی آگ سے اپنی رحمت کے ساتھ نجات عطا فرما دے۔ بھائیو، اپنا تزکیہ، اپنا تصفیہ، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین سیکھنے کے لیے رحمان کے کلام کی طرف پلٹ آئے، قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جب میں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنی چھوڑ دی، تو پھر مولویوں کو یہ جرت مل گئی، یہ حوصلہ مل گیا کہ وہ اپنے زبان سے، اپنے دل سے، اپنے منہ سے، اپنے عمل سے جو مرضی بیان کر دیں، کیونکہ سامنے سے روکنے والا، ٹوکنے والا اور پکڑنے والا اور سمجھانے والا، تنقید کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ سامنے بیٹھنے والوں کو علم ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ غلط کر گئے۔ سامنے بیٹھنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، من گڑھ روایت ہے، یہ جھوٹا قصہ ہے، یہ جھوٹی کہانی ہے، یہ بے بنیاد واقعہ ہے۔ جب سامنے بیٹھے ہوئے اپنا سارا دین ایمان مولویوں کی جھولی میں پھینک کر سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہیں گے تو مولویوں کو یہ جرت قیامت تک ملتی رہے گی کہ وہ اپنی دکانداری چلاتے رہیں گے، اپنے پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے وہ آپ کی جیبوں سے مال نکالتے رہیں گے، ہر وہ کام دین کہہ کر آپ کے اوپر نافذ کریں گے جس سے ان کی جیب میں مال آئے گا، ان کے پیٹ میں راشن جائے گا۔ بھائیو، خالص دین چاہیے تو کتاب و سنت میں ہے، قرآن اور حدیث میں ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل حدیث علماء آپ کو بتائیں، آپ اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیوبند علماء آپ کی اصلاح کریں، اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر بریلوی علماء آپ کی اصلاح کریں، اللہ کی قسم بریلوی علماء بھی، دیوبند علماء بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے، قابل ادب ہے، قابل احترام ہے۔ ان کی ہر وہ بات تسلیم کیا کریں، ان کی ہر وہ بات تسلیم کیا کریں جو قرآن مجید کی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کی آخری بات، اللہ اکبر، صرف 1-2 منٹ کے لیے ہمارا تزکیہ نہیں ہوتا، ہماری اصلاح نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں اپنے آپ کو بدل لوں، میں چاہتا ہوں صراط مستقیم پہ آؤں، ہدایت کے رستے پہ چلوں، میں چاہتا ہوں متقی پرہیزگار بن جاؤں، میں چاہتا ہوں مسجدوں میں اذانیں بھی دوں، پہلی صف میں 5 جماعت نمازیں بھی پڑھوں، لیکن بہت سارے مسلمان بھائی ایسا کر نہیں پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی ہمارا جو تزکیہ نہیں ہوتا اس میں تیسری سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اذان دینے والے، جمعہ پڑھانے والے، درس دینے والے، پہلی صف میں نمازیں پڑھنے والے، اقامت کہنے والے، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے، بڑی بڑے شملے اور پگڑیاں سجا کے دین کی باتیں کرنے والے، ٹوپی تسبیح اور پگڑی امامہ پہننے والے، لوٹا پکڑ کے تسبیح پکڑ کے تبلیغ کے لیے دن رات نکلنے والے، جب اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو عام مسلمان کہتے ہیں اگر یہ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ. سانو نہیں چاہیے یہ جا دین، یہ جا صوفیزم، سانو نہیں چاہیے یہ جا اسلام جدو تے خود عمل نہیں کر دے. اگر پہلی صف کا نمازی باہر بازار میں جا کے گالیاں دے، لڑائی جھگڑے میں ماں بہن کی گندی گالیاں دے، تو بے نمازی کہے گا یار جے اے نمازیاں دا حال ہے تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف کر ہی دے. اگر نمازی غیبت کرنے والا ہو، چغلی کرنے والا ہو، دھوکہ دینے والا ہو، فراڈ کرنے والا ہو، بے ایمانی کرنے والا ہو، ملاوٹ کرنے والا ہو، اتنی لمبی داڑھی رکھ کے پگڑی ٹوپی پہن کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اگر بہنوں کا وراثت کا حصہ کھانے والا ہو، حرام کمانے والا، دو نمبری ملاوٹ کرنے والا ہو، دھوکہ دینے والا ہو، لوگوں کی عزتیں اچھالنے والا ہو، الزام تراشیاں بہتان لگانے والا ہو، اگر پہلی صف کا نمازی بھائیو فلمیں دیکھے، گانے سنے، ڈرامے دیکھے، انٹرنیٹ اور ٹک ٹاک پہ بے حیائی فحاشی دیکھے تو لوگ کہتے ہیں یار پھر جی اے بخشے گئے ساڈا بھی اللہ کوئی اپنی رحمت نہ سبب پیدا کر دے گا. یہ مسیطیں جا کے بھی نہیں باز آئے، یہ قرآن پڑھ کے بھی نہیں باز آئے، یہ جمعے پڑھ کے بھی نہیں باز آئے، یہ دین دی تبلیغ کر کر کے بھی نہیں بدلے، تو پھر دوستو اسی کتنے جائیے. اور یہ صاحب سانو سمجھ نہیں آتی بھائیو. یہ جو پہلی صفوں کے نمازی یا 5 وقت کے نمازی جن کے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد معاملہ 100% خراب ہے، اللہ کی قسم جتنے لوگ دنیا میں بے نمازی ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے ان میں سے 10% کہہ لیں، 20% کہہ لیں ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو ان نمازیوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے. ہاں میں اس کی دلیلیں دے سکتا ہوں، میرے پاس کئی سچے واقعات میرے محلے کے موجود ہیں، میں اس پر کئی دلیلیں دے سکتا ہوں کہ نمازیوں کے غلط کریکٹر کی وجہ سے. میں نے ایک بندے کو پوچھا جناب آپ کی اتنی خوبصورت سونی داڑھی تھی، آپ نمازی بھی تھے اور اذان بھی دیتے تھے، میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، آپ نے داڑھی اتار دی، آپ مسجد میں نہیں آتے تو یہ ہوا کیا؟ کہنے لگا جی میرا بھائی 5 ازانہ کہندا ہے، 6ویں اذان کا جدی جا کے کہندا ہے کہ ساڈا آپس ایک گھر جائیداد دا رولا بنیا ہے، میرے 4 مرلے دے پلاٹ اتنے نجائز قبضہ کر کے بہ گئے. میں کہ جے تو دیندار ہے نا تو مینوں یہو جہا دین نہیں چاہیے، جے تو تہجد دیاں اذاناں دینا ہے مینوں یہو جہا دین نہیں چاہیے. میں نے بھی اس بھائی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ بھائی وہ اپنی قبر برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، آپ جس رستے پہ چلے ہیں وہ سیدھا رستہ ہے. لیکن بہت سارے بے دین اور بے نمازی لوگوں کے نمازیوں کے غلط رویوں سے دل برداشتہ ہو کر مسجدیں چھوڑ کے چلے گئے. اب ان کی گمراہی کا سبب وہ نمازی لوگ ہیں جن کا اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار اور عبادت گزار بنائے.